اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین روحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلاتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین مرب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الصلاۃ والسلام علی امام زماننا ابو صالح المہدی ادرکنی ادرکنی ادرکنا روحی و جسمی ابی و امی و اولادی لک الفدا ولعن اللہ من اعدائهم اجمعین ملعونین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1447 2025 بوسٹن سید توقیر شاہ کے عزاخانہ جگیر حسین سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اس طرح سے آپ کے ساتھ پہلی بار مخاطب ہوں، مگر یوم الست سے جب اقرار ولایت علی مولا ہم نے کیا، اس وقت سے ہمارا ایک مضبوط رشتہ استوار ہو چکا ہے، اور اسی رشتے میں کائنات کے تمام مومنین بندھے ہوئے ہیں۔ اس فرش عزا سے سب سے پہلی یہ دعا ہے کہ پروردگار اسی رشتے پر ہماری آخرت عاقبت بخیر ہو، ایسی مودت کے اوپر ہماری شفاعت ہو۔ مومنات عزیز، تمام دنیا کے اندر محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، عزاخانے علم تعزیے سج چکے ہیں، سب اپنے اپنے ڈیوٹیوں کے اوپر معمور ہو چکے ہیں۔ جناب سیدہ نے انتخاب کر لیا ہے، پڑھنے والوں کا، سننے والوں کا، فرش عزا کے بچھانے والوں کا، ماتم عزاداری یہاں تک کہ مرثیہ، اور ہر امر کے لیے ہر کسی کو چن لیا ہے۔ یوں کیوں نہ کہوں کہ جن کمائیوں سے بھی خرچ ہونا ہے، ان کمائیوں کو بھی بی بی پاک نے انتخاب فرما لیا ہے، اور جس مقام پر فرش عزائے حسین ابن علی کو بچھنا ہے، وہ مقامات آسمان والوں کو ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے اندھیری رات میں ہمیں آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ اور ہر مقام عزاداری عام مقام نہیں ہوا کرتا۔ پہلے جب ہم اس مقام کی معرفت کو سمجھیں گے، اپنے وقار کو جانیں گے، تو پھر اس معرفت کے ساتھ جو عزاداری کی جائے گی نا، وہ نور علی نور کا درجہ رکھے گی۔ جس مقام پر عزاداری حسین ابن علی ہوتی ہے، جس گھر میں فرش عزا بچ جاتا ہے، وہ مقام پھر عام مقام نہیں رہتا، وہ گھر پھر عام فرش اور عام گھر نہیں رہتا، بلکہ وہ فرشتوں کے رفت و آمد کی جگہ بن جاتا ہے۔ انبیاء صفوف در صفوف اس گھر کے اندر تشریف لانا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ حسین آقا کی ماں خود پرسہ لینے کے لیے تشریف لے آتی ہیں۔ اور مومنات، ایک حرم مکانی ہوا کرتا ہے اور ایک حرم زمانی۔ حرم مکانی وہ ہے جہاں پر قبر مطہر امام حسین علیہ السلام ہے، اسے حرم مکانی کہا جائے گا۔ مگر جہاں جہاں فرش عزائے حسین ابن علی ہے، ہر وہ مقام پوری کائنات کے اندر آج حرم زمانی قرار پا گیا ہے، اور یہ امام صادق کے فرمان کے مطابق بھی حرم زمانی قرار پاتا ہے۔ کیسے کہ کوئی شخص مولا کی بارگاہ میں گیا، اس نے کہا مولا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مولا نے فرمایا جاؤ قبہ امام حسین میں دعا کرو، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ نے امام حسین کو کچھ فضیلتیں سب سے جداگانہ عطا کی ہیں۔ ان میں یہ فضیلت بھی ہے کہ استجابت الدعاء فی قبہ و شفاعت فی تربتہ، اللہ قبہ حسین میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ان کی تربت کے اندر اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ اور
اس شخص نے کہا مولا میں قبہ امام حسین تک نہیں جا سکتا، میری استطاعت نہیں ہے، میں سفر بھی نہیں کر سکتا۔ مولا نے کہا کس نے کہا کہ تم سفر کرو، مالی استطاعت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جہاں مجلس سے عزائے امام حسین برپا ہے ہر اس مقام کو قبہ امام حسین قرار دے دیا جاتا ہے، تم جاؤ وہاں پر دعا کرو، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ بس ہم کسی عام مقام پر آج نہیں بیٹھے ہوئے، ہم قبہ امام حسین میں یعنی حرم زمانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں دعائیں قبول ہوں گی، یہیں سے ہمیں دنیا ملے گی، یہیں سے ہمیں آخرت ملے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام حرم زمانی قرار دے رہے ہیں فرش عزائے حسین ابن علی کو۔ مومنات عزیز، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مجالس ہوتی ہیں نا، میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم مجالس کو برپا کر سکیں، ہم اس فرش کو جو ہے نا بچھا سکیں۔ یہ خود جناب سیدہ ان عزاداریوں کو برپا کرتی ہیں، انہی کی عطائیں ہیں یہ سب کہ ہم اس قابل ہوتے ہیں یا وہ ہمیں مامور فرماتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یا ایک حالیہ ہی ایک واقعے کے مطابق کہ اسی صدی کا واقعہ ہے کہ کوئی مستور اپنے گھر کے اندر عشرہ محرم برپا کراتی تھی۔ ہر زندگی کا وقت ایک جیسا نہیں رہتا، ہر طرح کے حالات زندگی کے اندر آتے ہیں، جسمانی طاقتیں اور قوتیں بھی وہ نہیں رہتی۔ یہ خاتون فرماتی ہیں کہ اس بار عشرہ محرم کرنے کی میری ہمت نہیں تھی، یعنی جسمانی طاقت نہیں رکھتی تھی، میری اولاد میں سے کوئی میرا مددگار بھی میرے پاس موجود نہیں تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ کہیں مالی شرکت اس بار کر دوں، کیونکہ میں عزاداروں کی خدمت نہیں کر سکتی تھی۔ کہتے ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ دق الباب ہوا، کوئی مدبر خاتون اندر داخل ہوئی اور یہ پورے مودت کے ساتھ، پورے اصرار اور عشق کے ساتھ مجھے انہوں نے اصرار کیا کہ میں عزاداروں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، عزاداری کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس وقت ارادہ کر لیا کہ کیوں نہ میں بھی پھر عشرہ محرم برپا کر ہی لیتی ہوں، اور اس سے میں نے پوچھا کیا تم سارے امور کو انجام دے لوگی تنہا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، اور بڑی محبت کے ساتھ اس نے اس بات کو جو ہے نا انجام دینے کا وعدہ کیا۔ جیسے عشرہ محرم شروع ہوا، تمام مجالس میں یہ پورے عشرے میں عزاداروں کی خدمت کرتی رہیں، عزا خانے کی خدمت کرتی رہیں، یہاں تک کہ جب آخری روز آیا نا تو میں چاہتی تھی کہ اس کا حق زحمت تو بی بی فاطمہ زہرا ہی ادا کریں گی، اس کی شفاعت تو وہی فرمائیں گی، لیکن کچھ نہ کچھ اسے میں تحائف دے دوں۔ میں نے اس کو کچھ تحفہ دینا چاہا تو انہوں نے منع فرما دیا۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو یہ رو دیں، گریہ فرمایا اور رو کر کہا کہ کوئی اپنے بچے کا کام کرے تو کیا وہ معاوضہ لیتا ہے؟ یہ فرش عزا میرے بچے کا ہے، یہ تم جو اپنے گھروں کے اندر فرش عزا بچھاتے ہو یہ تم نہیں بچھاتے، میں خود فاطمہ زہرا اپنے بچے کی فرش عزا کو بچھاتی ہوں، یہ بی بی کی عطا ہے فرش عزا، بی بی بچھاتی ہیں۔ اور جن ہاتھوں سے یہاں پر امور انجام پاتے ہیں، کام کیا جاتا ہے، وہ دست پھر ہمارے ہاتھ نہیں ہوا کرتے، وہ دست فاطمہ زہرا ہوتے ہیں۔ نیاز جن ہاتھوں سے تقسیم ہوتی ہے دست فاطمہ زہرا ہوتی ہیں۔ اس لیے مومنات پوری عقیدت و محبت و مودت کے ساتھ ہم نے اس فرش پر آنا ہے، اور یہی سوچ کر کہ ہم معمولی مقام پر نہیں ہیں بلکہ ہم بی بی کی ہم نشینی کے اندر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ایسا فرش ہے کہ جہاں سے ہمیں دنیا بھی ملنی ہے اور آخرت بھی ملنی ہے۔ مومنات عزیز، عزاداریوں کے ذریعے سے ہم نے ایک فریضے کو انجام دینا ہے۔ ہم نے کالے کپڑے پہن لیے ہیں، فرش عزا بچھ گیا ہے، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر عائد ہوئی ہے، کیونکہ سفیر حسین صرف حضرت مسلم بن عقیل نہیں تھے، ہر وہ شخص جس نے آج کالے کپڑے پہن لیے ہیں، جس نے فرش عزا بچھا لیا ہے، وہ سفیر امام حسین بن گیا ہے، کیونکہ سفیر اسے کہا جاتا ہے جو نظریہ لے کر جاتا ہے، جو آپ کا مقصد لے کر جاتا ہے، جو آپ کا پیغام لے کر جاتا ہے۔ بس آج ہم سب سفیر امام حسین ہیں، ہم نے ان عزاداریوں کے ذریعے سے، ان مجالس کے ذریعے سے امام حسین کے پیغام کو پوری کائنات کے اندر پہنچانا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا بشر نہ رہے کہ جس کے کان تک ہم امام حسین کا پیغام نہ پہنچا سکیں۔ امام حسین نے کیا پیغامات دیے کہ جب ولید کے دربار سے بیعت کا مطالبہ آیا نا تو مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہی جملہ امام کا پیغام ہے۔ مولا نے فرمایا تھا مثلی لا یباغی مثلہ، مجھ جیسا کوئی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر امام حسین فرماتے نا کہ میں حسین تجھ یزید کی بیعت نہیں کر سکتا تو اس پر معرخ ہو سکتا ہے کہ یہ لکھ دیتے کہ حسین ابن علی کو کوئی ذاتی اناج
کائنات تھا. حسین ابن علی کا کوئی انا کا مسئلہ تھا. حسین ابن علی نے یہ جملہ ارشاد فرما کے تا شام قیامت ہمیں حق اور باطل کا معیار عطا کر دیا. مولا نے فرمایا کوئی مجھ جیسا یعنی میری سیرت پر عمل کرنے والا تجھ جیسے یعنی یزید کی سیرت پر عمل کرنے والے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور دوسرا پیغام مولا نے مکہ سے چلتے وقت دیا کہ مولا نے اعلان مکہ کو چھوڑا, احرام حج کو توڑا اور خطبہ ارشاد فرمایا, اے بیت اللہ کے زائرو, اے حاجیو, کیا تم میرے ساتھ کربلا کے منا میں حج کو مکمل کرو گے؟ میں حج کو کربلا کے منا میں قربانیاں دے کر مکمل کروں گا. لوگ طواف کعبہ کرتے رہے مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ حجت الہیہ کو چھوڑ کر یا حجت الہیہ سے رخ پھیر کر اگر طواف کعبہ بھی کیا جائے تو پھر صرف وہ قسمت کے چکر ہوا کرتے ہیں, طواف کعبہ کا ثواب نہیں ہوا کرتا. مومنات عزیز, نجات کی کشتی بہت قریب سے گزر رہی تھی اور لوگ طواف کعبہ کرتے رہے. امام حسین نے یہاں پر ایک اپنے خطبے کے اندر پیغام دے دیا, کہا کہ میں اگر کربلا کو جا رہا ہوں, مکہ کو چھوڑ کے احرام کو توڑ کر جا رہا ہوں, میں کسی ذاتی جاہ و جلال کے لیے نہیں جا رہا, میں کسی کرسی کے حصول کے لیے نہیں جا رہا, میں کسی مال و دولت کے حصول کے لیے نہیں جا رہا. مولا نے جملہ ایک لفظ استعمال کیا, انما, انما, فقط اور فقط حسین مکہ کو چھوڑ رہا ہے, کربلا کی جانب جا رہا ہے, تو انما بابا علی کی روش کو, فقط اور فقط بابا علی کی روش کو زمانے میں عام کرنے کے لیے, اپنے نانا کی روش کو زمانے میں عام کرنے کے لیے. اور ایک جملہ جو مولا نے ارشاد فرمایا نا, وہ ہم سب کا فریضہ بنتا ہے کہ ان مجالس کو اسی سے مزین کیا جائے, اسی سے مقصد حسین کو حاصل کیا جائے. مولا نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں فقط اور فقط امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے, یعنی لوگوں کو اچھائی کی جانب بلانے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے میں جا رہا ہوں. بس یہی مقصد حسین ابن علی ہے جو ہم نے ساری کائنات کو پہنچانا ہے. اور ان مجالس کو ہم نے صرف رسمی مجالس قرار نہیں دینا, یعنی صرف اس کسب ثواب کے لیے مجالس میں نہیں آنا, بلکہ اسے ایک رزم عطا کرنی ہے, اسے ایک ہدف عطا کرنا ہے, اور وہ ہدف امام حسین کے پیغامات ہی ہیں, امام حسین کا مقصد ہے. چاہے اس مقصد کو پہنچانے کے لیے ہم سفیر حسین بنتے بنتے تنہا رہ جائیں, ساری دنیا ہماری مخالف ہو جائے, عین ہی کہ جیسے جناب مسلم بن عقیل سفیر حسین بن کر گئے, کوفہ والوں نے بیعت بھی کی, اور جب مغرب کی نماز جناب مسلم نے پڑھائی, مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, مگر جیسے ہی مغرب کی نماز ختم ہوئی, مولا نے مڑ کر جو دیکھا, کیا دیکھتے ہیں, تنہا کھڑے ہیں, سب مسلم کا ساتھ چھوڑ گئے, مائیں اپنے بیٹے لے گئیں, بیویاں اپنے شوہر لے گئیں. ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارے بیٹے مارے جائیں, ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ ہمارے شوہر مارے جائیں, ہمارے گھروں کو آگ لگا دی جائے. جناب مسلم سارا زمانہ ان کا دشمن, اور کوفہ کی گلیوں میں مسلم اکیلے ہیں, یہاں تک کہ توعا کے دروازے کے آگے آ کر بیٹھ گئے. توعا نے کہا اے پردیسی, تو اپنے گھر کو کیوں نہیں چلا جاتا, کیوں تو میرے دروازے پر بیٹھا ہے, کوفہ کے حالات صحیح نہیں ہیں. اس وقت جناب مسلم نے جو جواب دیا نا, یہی مصائب کا ایک جملہ ہے, کہا ہے تو آج اس کا گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے. مومنہ جب تعارف ہوا نا جناب تو نے جلدی سے دروازے کو کھولا, کہا رحمت میرے دروازے پر بیٹھی اور میرا دروازہ بند ہے. مومنہ ساری رات جناب مسلم نے جناب تو کے گھر میں عبادت میں بسر کی. اللہ صبح تو کے بیٹے نے جب دارالامارہ میں اطلاع دے دی نا, تو ملاؤنوں نے اتنی فوج بھیجی, حملہ کیا تو کے گھر پر. جناب مسلم گھر کو چھوڑ کر باہر جانا چاہتے ہیں, تو نے کہا کیوں آپ میرے گھر کو چھوڑتے ہیں, گھر کے اندر رہ کر اپنا دفاع کیجئے. مولا نے ایک جملہ کہا, یہ مصائب کا بہت بڑا جملہ ہے کہ آج پرسہ دینے کے لیے یہ جملہ بھی بہت بڑا ہے ہمارے لیے, کہ مولا نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ یہ ملاؤن تیرے گھر کو آگ لگا
لگا دیں. میں کہتی ہوں جناب مسلم آپ ایک عام مومنہ کے گھر کو آگ لگنے سے بچا رہے ہیں. ہائے ہمیں مدینے کا وہ در یاد آتا ہے جسے اتنی آگ لگا دی گئی کہ بنت رسول اللہ کا چہرہ بھی جل گیا. ہمیں شام غریباں کے وہ خیام یاد آتے ہیں. ہائے شام غریباں مستورات ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں. مومنہ جناب مسلم گھر سے جو باہر آئے نا تو انہوں نے مل کر حملہ کیا. گھیرے کو اتنا تنگ کیا گیا, علی کے شیر نے گلیوں کو ان ملعونوں کے لاشوں سے بھر دیا. مگر جیسے ہی گھیرا تنگ کرتے کرتے ایک ایسے گھڑے کے قریب لائے جو حش و حساک سے پر تھا. اس کے اندر جیسے ہی جناب مسلم گھرے نا ان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. ہائے اب علی کے شیر کے پیروں میں رسی کو ڈالا گیا, گھسیٹتے ہوئے دارالعمارہ لایا. یہاں تک کہ جناب مسلم کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے, خون جاری تھا اور جناب مسلم رو رہے تھے. اس ملعون نے ایک سوال کیا, کہا اے ہاشمی جوان کیا اس لیے رو رہے ہو کہ تمہارا وقت آخر ہے؟ جناب مسلم نے رو کے کہا میرا درد یہ نہیں ہے کہ میرا آخری وقت ہے, میرا غم یہ نہیں ہے کہ مجھے شہادت مل جائے گی, میرا غم یہ ہے کہ میں نے حسین کو خط لکھ دیا ہے. حسین اب سفر میں اپنی ماں بہنیں بیٹیاں لے کر چل پڑے ہیں. کوئی حسین کو کہو کہ کوفہ والوں نے دغا کر دی ہے. جناب مسلم کو دارالعمارہ کی چھت کے اوپر لے جایا گیا اور ان کے سر کو قلم کی کرنے کے لیے جیسے ہی جلاد نے تلوار کو نکالا نا, جناب مسلم نے ایک مرتبہ سر پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز سے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے حسین ابن علی میرا سلام ہو آپ. جب جیسے ہی جلاد نے سر کو کاٹا نا, اس سر کو دارالعمارہ کے دروازے پر آویزاں کر دیا گیا اور لاشا دارالعمارہ کی چھت سے نیچے گرا دیا گیا. اس کے پاؤں میں, لاشے کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر کوفے کے بچوں کے ہاتھوں میں دے دیا. ہائے جناب رقیہ کا بخت ہے اور کوفے کے بچے لے کر گلیوں میں پھرتے رہے. یہاں تک کہ جناب مولا امام حسین سفر میں تھے. جناب امام حسین نے کوفہ سے آنے والے 2 مسافروں سے پوچھا کہ تم نے کوفہ کے کیسے حالات دیکھے ہیں؟ ان مسافروں نے بیان کیا کہ ہم نے جب کوفہ کو چھوڑا نا تو یہ حالات تھے کہ جناب مسلم کی لاشیں کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا. یہ سننا تھا ایک مرتبہ خیام حسینی میں کوہرام ببا ہوا. امام حسین نے جناب زینب سے کہہ کر جناب رقیہ کو بلایا, جناب عاتقہ کو بلایا, سینے سے لگایا, سر چوما, جناب عاتقہ کو گوشوارے عطا کیے. ایک مرتبہ بچی تڑپ گئی, رو کے کہا ماموں آپ پہلے بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں, آج نہ جانے یتیموں والا پیار ہے. مومنات عزیز جانتی ہیں سکینہ چند قدم پر دیکھ رہی تھی. اب یہ بچی سوچ رہی ہوگی کہ اگر کوئی پردیس میں یتیم ہو جائے نا تو اسے ایسے شفقت کی جاتی ہے, اسے ایسے گوشوارے عطا کیے جاتے ہیں. مگر ہائے شام غریباں سکینہ یتیم ہوئی, بابا کے لاشے سے تماچوں سے اٹھائی گئی. ہائے سکینہ کے رخسار کا رنگ بھی بدل گیا. سکینہ یقیناً سوچتی ہوگی عاتقہ تیری قسمت, تو یتیم ہوئی تو میرے بابا جیسا شفیق ماموں موجود تھے. ہائے میں یتیم ہوئی, مجھے تماچے مار کر میرے گوشواروں کو بھی چھین لیا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون. پروردگار دعا ہے ان
حقیر سے الفاظ کو، ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آج کی یہ مجلس اپنی بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو پہنچا دے. ہمارے یہ حقیر سے آنسو، ادنا سے آنسو، حقیقی معنوں میں جناب سیدہ اپنے رومال کی زینت بنا لیں، اور اس کا جتنا اجر و ثواب ہے بانیان کے مرحومین کے نامہ اعمال میں سے درج فرمانا، ان کی منزلوں کو بلند فرمانا، ان کے درجات بلند ہو، اور جنت الفردوس میں ان کا اعلیٰ و عرفہ مقام ہو. آمین ثم آمین. ماشاء اللہ.